یہ سن 1814 کی بات ہے جب لندن کی سڑکوں پر شراب کا جان لیوا سیلاب امڑ آیا۔ صحافی مارٹن کولن نے لکھا کہ وہاں یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ وہی مرمت طلب ٹینکی پھٹ چکی تھی اور اس حادثے میں بریوری کی 25 فٹ اونچی دیوار اور زیادہ تر چھت گر چکی تھی۔ زوف ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ شراب کی ٹینکی میں نصب لوہے کا کڑا پھسلا اور اس کی مرمت معمول کی بات تھی، اس لیے جب 17 اکتوبر 1814 کی سپہر لندن کے ہارس شو بریوری کے نگران نے ایک ٹینکی کا کڑا اترا دیکھا تو مرمت کے لیے پیغام لکھنے چلے گئے۔ 1764 سے قائم یہ بریوری صرف سیاہ رنگ کی ہیئر پورٹر بنائی گئی تھی۔ اس مشروب کی مقبولیت کی وجہ سے برطانیہ کی دو بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہنری میو اینڈ کمپنی کی ملکیت اس بریوری میں سال بھر میں 1,00,000 بیرل پورٹر تیار ہوتی تھی۔ صحافی کرسٹوفر گیلن لکھتے ہیں کہ بریوری کے سٹور ہاؤس میں لکڑی کی 22 فٹ اونچی ٹینکیوں میں پورٹر کا خمیر اٹھایا جاتا تھا۔ ان کے گرد لوہے کے کئی بھاری چھلے ہوتے، کچھ چھلوں کا وزن 1 ٹن تک ہوتا۔ بھری ہوئی ایک ٹینکی میں تقریباً 3,555 بیرل ہیئر ہوا کرتے تھے۔ مرمت کا پیغام ابھی نگران کے ہاتھ میں ہی تھا کہ شام 5:30 بجے انہوں نے سٹور کی جانب سے بہت زور سے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ وہ آواز کی جانب لپکے۔ صحافی مارٹن کولن نے لکھا کہ وہاں وہ یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے کہ وہی مرمت طلب ٹینکی پھٹ چکی تھی اور اس حادثے میں بریوری کے 25 فٹ اونچی دیوار اور زیادہ تر چھت گر چکی تھی۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ سٹور ہاؤس کا سپرنٹینڈنٹ اور ان کا اپنا بھائی کئی دوسرے زخمی کارکنوں کے ساتھ ملبے تلے دب چکا تھا۔ اینٹوں اور ملبے کی بارش سے قریبی نیو اسٹریٹ میں 2 مکانات بھی منہدم ہو چکے تھے اور ایک اندازے کے مطابق 6 سے 14 لاکھ لیٹر ہیئر بیلے 15 فٹ بلند بکھری ہوئی لہروں سے بریوری بھی نکل پڑی تھی۔ اس کا رخ فیکٹری کے پیچھے واقع کچی آبادی کی طرف سینٹ جائلز روکری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سینٹ جائلز 17ویں صدی میں ایک امیر خاندان برین برج کی مغربی لندن میں زمین پر آباد ہوئی تھی۔ منافع کے لالچ میں اس پر تیز رفتار مگر ناقص تعمیر ہوتی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ گلیوں میں گنجان اور کھولیوں کی صورت میں بہت ساری تعمیرات ہوتی چلی گئیں۔ 18ویں صدی تک یہ گنجان آبادی روکری لندن کی جرائم کے لیے بدنام کچی آبادیوں میں سے شمار کی جانے لگی۔ یہاں غریب، بے روزگار، مجرم اور بہت سے آئرش تارکین وطن رہتے تھے۔ ان مقامات میں لوگ یوں بڑے ہوتے تھے کہ یہ راہداریوں اور کچن میں بھی ان کی رہائش ہوا کرتی تھی۔ بعض اوقات کئی خاندان ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ جان ڈیکوم دی ڈینز آف لندن میں لکھتے ہیں کہ 19ویں صدی کے ابتدا تک جائلز میں جرائم، جسم فروشی اور گندگی کا عروج تھا۔ کیجنگ ہاؤسز کہلانے والے مہریوں کے دڑبوں جیسے گھر تھے جہاں آوارہ منش افراد پناہ لیتے تھے۔ پولیس بھی بھول بھلیوں کی وجہ سے ان گلیوں اور کھولیوں کا رخ نہیں کرتی تھی۔ جائلز میں اس دور میں شام نہیں ہوئی تھی کہ لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف تھے۔ ناقص آبادی اور یہاں عام طور پر غیر صحت بخش حالات اور بیماریوں کے پھیلاؤ کا باعث بنتی تھی۔ شراب کا سیلاب آیا تو اس کی وجہ سے گھر بھی ڈوبے اور یہ لوگ بھی۔ ایسے میں بچاؤ کی کوششیں تیزی سے شروع ہوئیں۔ لوگ کمر تک بیر اور ڈوبے بچ جانے والے کی تلاش کرتے رہے۔ تباہی کا خوفناک اثر واضح تھا۔ زخمی اور پریشان لوگ سڑکوں پر تھے، رو رہے تھے اور پھنسے ہوئے اپنے پیاروں کی چیخیں سن کر تیزی سے ان کے اوپر سے ملبہ اٹھانے لگے۔ اس حادثے کی تباہی کے بارے میں پتہ 19 اکتوبر 1814 کو ہونے والی کونرو تحقیقات میں گواہوں کے بیانات سے ہوا۔ ابتدا میں یہ خدشہ تھا کہ مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی کیونکہ سینٹ جائلز میں تقریباً ہر تہہ خانہ آباد تھا۔ تاہم جب سیلاب تھما تو معلوم ہوا کہ کل 8 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر خواتین اور بچے تھے۔ بہت سے لوگ زخمی تھے جن میں بریوری کے 31 کارکن بھی شامل تھے۔ آفت کے قریب ہونے کے باوجود ان میں سے کوئی بھی کارکن ہلاک نہیں ہوا۔ تحقیقات کے دوران ہی میں تماشائیوں کا ایک بڑا ہجوم سیلاب کا منظر دیکھنے پہنچ گیا۔ یہاں تک کہ کلین کے مطابق شراب خانے کے کارکنوں نے حادثے کی جگہ کو دیکھنے کے لیے لوگوں سے معاوضہ لینا بھی شروع کر دیا۔
کارنل کا کہنا ہے کہ آج بھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ لواحقین نے مرنے والوں کی لاشوں کو دیکھنے آنے والوں سے بھی معاوضہ ادا کیا اور لوگ اتنی بڑی تعداد میں اس عمارت میں گھس گئے کہ وہ فلور جہاں لاشیں رکھی تھیں گر گیا اور یہ سیاہ نیچے بیئر سے بھری کوٹری میں جا گرے۔ 19ویں صدی میں لاشیں یقینی طور پر سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہوتی تھیں، لیکن اس بات کا کوئی عصری ثبوت نہیں ہے کہ کہاں یہ ہیئر کے اس سیلاب کے بعد بھی ہوا کرتا تھا۔ کورنر تحقیقات سے پتہ چلا کہ سیلاب کی شدت اس وجہ سے تھی کہ ایک ٹینکی کے پھٹنے سے دوسری ٹینکیوں پر دباؤ پڑا۔ وہ اتنا دباؤ پڑا کہ وہ یہ وزن برداشت نہیں کر سکیں۔ تحقیقات میں یہ بھی طے پایا کہ اموات بریوری کی غلطی سے نہیں بلکہ اتفاق سے حادثاتی طور پر اور بدقسمتی سے ہوتی ہیں۔ یوں ان خاندانوں کو کوئی معاوضہ ادا بھی نہیں کیا گیا جنہوں نے اپنے پیاروں، اپنے گھروں اور اپنے مال کو کھو دیا۔ کیلن کے مطابق کمپنی کو نقصان کا تخمینہ 23,000 پاؤنڈ، جو آج کی رقم 10 لاکھ پاؤنڈ سے بھی زیادہ ہے۔ اسے دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے حکومت نے پیشگی اطلاعات کی کہ ایکسائز ٹیکس واپس کرتے ہوئے کمپنی کو 7,250 پاؤنڈ ادا کیے، جو کہ آج تقریباً 4 لاکھ پاؤنڈ بنتے ہیں۔ حکومت سے تو متاثرین کو مدد نہ ملی، مگر لندن کے دیگر علاقوں سے آنے والے لوگوں نے، جن میں سے زیادہ تر خود غریب تھے، جو بن سکا وہ عطیہ دیا تاکہ مرنے والوں کی مناسب تدفین ہو سکے۔ بین جانسن کی تحقیق ہے کہ ایک افواہ تسلسل سے یہ اڑتی رہی کہ سیلاب کے بعد کے دنوں میں مقامی لوگ گلیوں میں بہتی بیئر کی ندیوں سے نشے کے دھت ہوتے گئے، یہاں تک کہا گیا کہ کچھ لوگوں نے اتنی پی لی کہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ تاہم سیلاب کے بعد بڑے پیمانے پر عوامی نشے کی یہ بات مارٹن کارنیل تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس قسم کے رویے کی کوئی ہم اثر اخباری رپورٹس نہیں ملتی۔ متاثرہ علاقے میں آئرش تارکین وطن بڑی تعداد میں رہتے تھے۔ انہیں لندن واپس جانے والے ناپسند کرتے تھے۔ اگر اس طور پر شراب نوشی کی گئی ہوتی تو وہاں کے اخبارات انہیں برا بھلا کہنے کا موقع کیوں نہ گنوا دیتے۔ بہرحال 19ویں صدی میں سینٹ جائلز اور دیگر کچی آبادیوں کو گرا کر نیو آکسفورڈ اسٹریٹ بنائی گئی۔ یہ آج لندن کا مہنگا کاروباری علاقہ ہے۔ بریوری بھی نہ رہی اور اب وہاں ڈومینین تھرڈ ہے۔ امریکی لکھاری ٹام کیلن کے مطابق لندن ہیئر فلڈ کہلائے گئے حادثے کے بعد لکڑی کی بڑی ٹینکیوں کو شراب کی تیاری سے مرحلہ وار باہر کر دیا گیا اور ان کی جگہ کنکریٹ کے ٹینکوں نے لے لی۔ شاید اس لیے پچھلے 210 سال سے ایسا کوئی حادثہ پھر دوبارہ رونما نہیں